مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کریں، علماء سے کریں، مومنین کریں، والد سے کریں، والدہ سے کریں، جو محرم خواتین ہیں ان سے کریں۔ نامحرم خواتین سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ روایت ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کو سلام کیا، سلام کے بعد مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، امام نے ہاتھ نہیں دی۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا، فرزند رسول آپ تو وارث اخلاق کے رسول ہیں، مصافحے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ نجس ہیں۔ کہتا ہے مولا میں تو ابھی نہا کے آ رہا ہوں، غسل کر کے آ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میری مراد وہ نہیں ہے جو تو کہنا چاہ رہا ہے، تم گناہوں کی نجاست ہاتھ میں لے کر آئے ہو جو نامحرم خاتون کو ہاتھ ملا کر آئے ہو، علم امامت سے بتایا۔ کہتا ہے مولا وہ تو نامحرم نہیں ہے، وہ تو میری چچا زاد ہے، میری کزن ہے، وارث دین۔ امام فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری چچا زاد تیری کزن تیرے لیے محرم ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی کنسپٹ ہے کہ ماموں کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو یا سالی ہو، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ محرم ہے، ان کو ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ ان کو ہاتھ ملانا شرعاً حرام ہے۔ آپ کی ان سے شادی ہو سکتی ہے، کزن سے شادی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ بھابھی بھی نامحرم ہے، بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ کتنے خاندانوں میں جب بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بزرگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مثلا ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے گھر میں دیور سے شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھابھی محرم نہیں ہے آپ کی، نامحرم ہے۔ کزن آپ کے نامحرم ہے، آپ کے لیے آپ کی چچی، آپ کی ممانی یہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ صرف محرم ہے تو آپ کی خالہ، آپ کی پھپھی، جی یہ آپ کے لیے محرم ہے۔ آپ کی چچی، آپ کی جو ممانی ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔